یہ مکہ کی ایک خاموش رات تھی۔ ستارے آسمان پر جگمگا رہے تھے، لیکن زمین پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غموں میں گرے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے تاریخ عام الحزن کہتی ہے۔ چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے ہر دکھ میں ساتھ دیا، وہ بھی پردہ فرما چکی تھیں۔ طائف کی گلیوں میں پتھر ملے اور مکہ میں ظلم، مذاق اور تنہائی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ 27 رجب کی وہ بابرکت رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما تھے۔ اچانک نور سے برے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا اور حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ یہ جسمانی اور روحانی سفر تھا، خواب نہیں حقیقت تھا۔ پھر لائی گئی ایک سواری جس کا نام تھا براق، نہ گھوڑا نہ کھچر، روشنی سے تیز، جہاں نظر جاتی قدم وہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور ایک ہی لمحہ میں مکہ سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں ایک حیران کن منظر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بے شمار انبیاء علیہ السلام سب موجود تھے، اور امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ اعلان تھا نبوت کی قیادت اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ پھر آغاز ہوا آسمانوں کے سفر کا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف خوش، بائیں طرف غمگین، فرمایا مرحبا آئے نیک بیٹے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں حسن کا نصف حصہ عطا ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے امت کی فکر میں بار بار روکا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے سائے میں تھے۔ پھر وہ مقام آیا جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ وہاں قلم رک گیا، الفاظ خاموش ہو گئے اور فاصلے مٹ گئے۔ وہ مقام جہاں نہ جبریل تھے نہ کوئی اور، صرف اللہ اور اس کا محبوب علیہ السلام تھے۔ یہاں نماز کا تحفہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی جنت کی نہریں، حوریں، رحمت کے خزانے، جہنم، سود خور، جھوٹے، ظالم، یتیموں کا مال کھانے والے۔ یہ امت کے لیے وارننگ تھی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان کیا۔ کفار نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی دن وہ صدیق کہلائے۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے نماز بوجھ نہیں، ملاقات ہے۔ مایوسی کے بعد معراج آتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، چاہے زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت انڈیل دیا گیا اور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقہ سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے جہاں جملہ انبیاء سابقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشم ربارہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی
اس طرح کا جو عہد روز ازل ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا، اس کی تکمیل ہوئی۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ 7ویں آسمان پر اپنے جد کریم ابو الانبیاء حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی صالح خوش آمدید، اور آئے فرزند دل بند مرحبا کے محبت برے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ عقاب ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں، اور آگے بڑھے کہاں تک گئے اسے ماں و شمع کیا سمجھے۔ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے، ثم دنا فدد اللہ فقان قاب قوسین او ادنا۔ وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالاتر ہے۔ اسی مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض داشت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لیے التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا ہی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مرجات فرمائے، خاکدان عرضی ہوئے۔ ابھی یہاں رات کا سما تھا، ہر سو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سپیدہ سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ مسافت بے شک بڑی طویل ہے۔ اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب و غریب ہے، اس لیے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے، انہوں نے اسے اسلام اور دائی اسلام کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دیا گیا۔ یہ سفر رات کے وقت ہوا، لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی، بلکہ رات کے ایک قلیل حصہ میں بڑے اطمینان اور عافیت سے طے پایا۔